السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جو آیات پڑھیں گے وہ 11 سے 18 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَاكُمْ ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثُمَّ پھر صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے شکلیں بنائی تمہاری، ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن نہیں وہ ہوا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ خالقہ کا اصل معنی جس چیز کا وجود نہ ہو اس کا صحیح خاکہ بنانا اور وجود میں لانا ہے۔ اس معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہاں کسی چیز سے کوئی خاکہ تیار کرنے کو بھی خالقہ کہہ لیتے ہیں، یہ مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ۔ اسی طرح پیدائش کے 3 مراحل ہیں۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 24 میں هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، تینوں الفاظ میں اکیلا کوئی لفظ بھی آئے تو پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے، اکٹھے آئیں تو کچھ فرق ہے، یعنی ہم نے تمہارا خاکہ بنایا پھر تمہیں صورت بخشی۔ قَالَ کہا اللہ تعالیٰ نے، ماں کس چیز نے، منعک روکا تجھے، اللہ تسجدا یہ کہ نہ تو سجدہ کرے، اس جب امرتک میں نے حکم دیا تجھے، قال اس نے کہا، انا میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے، من طین مٹی سے۔ یہاں آتا ہے کہ تجھے کس نے روکا کہ اس کے روکنے کے باعث تو نے سجدہ نہ کیا۔ اس سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتہ تھا ہی نہیں تو وہ نافرمان کیوں ٹھہرا؟ اس کے عجیب و غریب جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بطور خاص مخاطب کر کے حکم دیا گیا تھا۔ خلقتنی من نار آگ مٹی سے افضل ہے، اور افضل اپنے سے کمتر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اس نے یہ نہ دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی موجودگی میں عقلی قیاس سے کام لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھتکارا گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے واضح حکم کی موجودگی میں قیاس کیا ابلیس تھا۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط پھر اتر جا، منہا اس سے، فما پس نہ، یکون تھا، لکا تیرے لیے، ان تتکبر یہ کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فاخرج پس تو نکل جا، انکا بے شک تو، من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی یعنی بڑائی میری ردا اوپر کی چادر ہے، اور عزت میری ازار یعنی نیچے کی چادر ہے، جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا، یعنی تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس رہنا ممکن ہی نہیں ہے، یہی حال ہر تکبر اور غرور والے کا ہوگا۔ قال اس ابلیس نے کہا، انظرنی تو مہلت دے مجھے، الی یوم اس دن تک، یبعثون کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انکا بے شک تو، من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ شیطان نے مہلت تو قیامت کی مانگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم میں طے شدہ وقت تک مہلت دی۔ قیامت تک مہلت کی کہیں تصریح نہیں ہے۔ شیطان کو مہلت دینے سے مقصود بندوں کا امتحان ہے کہ وہ رحمان کی راہ پر چلتے ہیں یا شیطان کی۔ قال اس نے کہا، فبما تو اس وجہ سے کہ اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھے، لاقعدن ضرور بالضرور میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک تیرے راستے پر، المستقیم سیدھے۔
ابلیس کی شیطانیت کو دیکھیے کہ گمراہ ہونے میں سارا قصور اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیا ہے، اپنے اختیار کی نفی کر رہا ہے۔ یہی جبریہ کا عقیدہ ہے، اور مشرکین نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے یہی الزام لگایا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ثم پھر لآتینہم، البتہ ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجدو، اور نہیں آپ پائیں گے، اکثرہم، ان کی اکثریت کو، شاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور دوسری تمام آفات سے، تمام اطراف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح اور شام کو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے اور کبھی ان میں ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما۔ اے اللہ، میری حفاظت فرما، میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جاؤں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ابلیس کو غیب کی خبر تو نہیں تھی، محض گمان پر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، مگر ظالم نے اپنا یہ گمان واقعی سچ کر دکھایا۔ قَالَ اخْرُجْ، فرمایا نکل جا، مِنْہَا، اس سے، مَذْءُومًا، مذمت کیا ہوا، مدحوراً، دھتکارا ہوا، لمن، یقیناً جس نے، تابعک، تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ ضرور بالضرور، میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب سے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔